اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ کا نام لے کر ہم قرآن حکیم کا اب سلسلے وار مطالعہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی سورت، اولین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اگرچہ پہلے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے، بمنزلہ مقدمہ ہے. بلکہ سورہ حجر کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں، تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے سورہ فاتحہ، جو 7 آیات پر مشتمل ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ریپیٹڈلی دہرائی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ 7 دہرائی جانے والیاں سورہ فاتحہ بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن عظیم بھی ہم نے آپ پر نازل کیا نوع انسانی کی ہدایت کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب کسی شے کی عظمت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کچھ دلائل ہونے چاہیے. تو چند تمہیدی باتیں، اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، چند تمہیدی باتیں میں عرض کروں گا، جس سے ہم پر یہ بات آشکار ہوگی کہ یہ کتنی عظیم سورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے جو مکمل صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں کہ پہلی مکمل سورت، اس کے معنی کیا ہیں کہ اس سے پہلے جو قرآن حضور پر نازل ہوا تھا وہ آیات کی شکل میں تھا. یہ بات متفقن علیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی. اس کے بعد سے لے کر سورہ فاتحہ کے نزول تک جو پہلی مکمل سورت ہے، حضور پر قرآن نازل ہوا آیات کی شکل میں. دوسری وہی سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تیسری وہی سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات. چوتھی وہی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات. اور 5ویں وہی ہے یہ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات. تو گویا کہ حضور پر جو سورت مکمل نازل ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت. دوسری بات یہ ہے کہ عرب مزاج ہے ایک خاص، کہ جس شے سے کسی عرب کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے اتنے ہی زیادہ نام وہ رکھتے تھے. گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں، تلوار جو ایک بدو ہے اس کے لیے گویا کہ اپنی قبائلی زندگی میں تلوار جو ہے اس کے ساتھ بالکل منسلک رہے گی.
تو کئی کئی نام آپ کو ان چیزوں کے مل جائیں گے. اونٹ کے لیے کئی نام موجود ہیں، اسی طرح تلوار کے لیے کئی نام موجود ہیں. بہادری میں شیر جو ہے وہ آئیڈیل شے سمجھا جاتا ہے، شیر کے لیے بے شمار الفاظ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کے کئی نام موجود ہیں، احادیث میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے افتاد اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اس سورہ مبارکہ کو مختلف ناموں سے نوازا. اس کا وہ نام جس سے میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں، الفاتحہ. فتح یفتح آتا ہے کسی شے کو کھولنا، انویل کرنا. کتاب بند ہے، آپ نے کھولی، یہ فتح یفتح ہے، آپ نے کسی شے کو کھول دیا. پانی کا مشکیزہ بند تھا، آپ نے اس کی گرہ کھول دی، گویا کہ آپ نے فتح یفتح، وہی اس شے کو کھول دینا. تو الفاتحہ دا اوپننگ سورہ آف قرآن، قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ کلید. جس طرح کسی عقدے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی شے کی ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ کھولتے ہیں، یہی معاملہ اس سورہ مبارکہ کا ہے. یہ قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ کلید ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جو شخص بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جس سورت سے وہ مطالعہ شروع کرے گا وہ سورہ فاتحہ ہے، دا اوپننگ سورہ آف قرآن. قرآن کھولتے ہی گویا کہ سب سے پہلے جو آپ کی نظر پڑ رہی ہے وہ سورہ فاتحہ پر ہے. اسی مناسبت سے اس کے جو مختلف نام آپ کو ملتے ہیں، الشافیہ، شفا پہنچانے والی سورت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں کہا گیا ہم نے قرآن حکیم میں آیات نازل کی ہیں جس میں اللہ نے بڑی شفا بھی رکھی ہے. ایک اور مقام پر تو یہ کہہ دیا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم آپ پر وہ کتاب نازل کر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں ہدایت بھی ہے اور شفاء لما فی الصدور بھی ہے، موعظۃ و شفاء لما فی الصدور. موعظت بھی ہے، انسان کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. قرآن کی آیات کیا ہیں؟ آیت کہتے کسے ہیں؟ ریمائنڈر. کسی شے کو باعادہ تکرار جو ہے، کسی شے کو یاد دلانا، یاد دہانی کے لیے. تو الشافیہ، شفا پہنچانے والی سورت، وہ سورت جس میں شفا ہے. اور بہت سے واقعات ایسے ہیں سیرت کے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی صحابی آئے، کوئی اپنی اس کے تکلیف کا ذکر کیا تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا لعاب دہن لگا دیا. ایک سفر میں حضور تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، تو کسی بچھو نے کاٹ لیا یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوا، کسی زہریلی کیڑے نے جو ہے وہ کاٹ لیا. اب شدید جلن ہے، شدید کرب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنا لعاب دہن جو ہے وہاں لگا دیے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. بہت سے واقعات ہیں. تو اس اعتبار سے الشافیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے. الکافیہ، کفایت کر دینے والی صورت. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ سورت جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ کلید ہے، وہ تو ہوگی نا وہ کہ جو کفایت کرے گی. لوگوں کو گویا کہ پورے قرآن حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے لوگوں کو راغب کرنے والی سورت، کفایت کرنے والی سورت سورہ فاتحہ. النافعہ، انتہائی نفع بخش سورت. اساس القرآن، ام القرآن، یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو سورہ فاتحہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. الفاتحہ بھی ہے، الشافیہ بھی ہے، النافعہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، ام القرآن بھی ہے. ام کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا جسے آپ کہیے کہ ملخص، خلاصہ، جوہر. پورے قرآن حکیم کا جوہر سورہ فاتحہ ہے. اس سے اگلی بات تیسرے نمبر پر نوٹ کیجئے کہ یہ اس درجے عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کے لیے اسے جزو لازم قرار دے دیا. یہ نہیں ہے کہ نماز آپ پڑھنے لگے تو بس پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد اگر 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی تو بقیہ رکعتوں میں نہ پڑھی. نہیں، ہر رکعت کا جزو لازم. اور حدیث وہ جو متفقن علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود.
من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کا ستون، مرکزی ستون ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ جو 4 پلرز کہہ جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر اسلام کی چھت، عمارت تو تب مکمل ہوگی نا، ورنہ صرف کالم اگر موجود رہیں اور پلرز ہی نظر آ رہے ہوں، اور عمارت تو اسے کوئی نہیں کہے گا، چھت پڑنی لازم ہے۔ تو جو پہلی چھت پڑتی ہے جس میں کلی فرما برداری ہے اللہ کے لیے، تقوی ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، محبت ہے اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو نماز تو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بارہا آپ کو یہ حدیث میں نے سنائی، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا اس نے کفر کیا۔ اگرچہ اصطلاحی کفر آپ اسے دائرہ اسلام سے باہر کر دیں، شاید اس کی معاملے میں ہمارے فقہاء نے بڑی نرمی اختیار کی ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو حضور نے فرمایا فقط کفر۔ خواہ اس نے گویا کہ زبان سے انکار نہیں کیا دین اسلام کا، لیکن یہ کہ وہ اس نے کفر کیا ہے۔ تو نماز جیسا مرکزی ستون، اس کا ہر رکعت کا جزو لازم سورہ فاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا ابتدائی گفتگو میں۔ یہ شرف بھی اس صورت کو حاصل ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ایک اور صورت میں الگ سے موجود، کسی اور صورت کا معاملہ یہ نہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ ادا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، مثانی کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار پڑھا جائے، جو ریپیٹ کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی 17 رکعتیں ادا کی ہیں تو اس نے 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کو ریپیٹ کیا ہے۔ سبع من المثانی، وہ 7 آیات جو ریپیٹڈلی پڑھی جاتی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ یہاں سورہ فاتحہ مراد ہے، والقرآن العظیم۔ یہاں بھی ایک نکتہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ یہ واو جو ہے یہ واو عطف نہیں ہے، واو تفسیری ہے۔ ایک رائے ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ 7 جو دائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا فرمایا، تو اور سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا۔ قرآن بھی کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے، اور جس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جائے گا وہ تو قرآن عظیم ہے نا۔ تو گویا کہ یہاں یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ یہاں مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ سبع من المثانی بھی سورہ فاتحہ ہے، اور والقرآن عظیم یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اور دوسرا مفہوم وہی ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ 7 دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم جو سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک موجود ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے نوع انسانیت پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا انداز جو ہے دعائیہ ہے، جامع ترین دعا۔ اور اس سورت کا بھی ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اس کا بیان ہے، اپنی عبدیت کا اقرار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، ہوائے نفس کی بندگی نہیں کریں گے، زمانے کے رسم و رواج کی بندگی نہیں کریں گے، مروجہ خرافات کی بندگی نہیں کریں گے، صرف تیری بندگی کریں گے۔ ایاک نعبد، تو اعلان بندگی بھی ہے۔ تو دعا میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے اپنے خالق اور مالک کی مدح ہے، ثنا ہے، شکر اس کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ذات جو سراپا رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک بھی ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں اس وقت بھی اختیار کلی اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ،
لیکن اس دن کے بارے میں تو کہا گیا نا قرآن حکیم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا اس دن آج بادشاہی کس کے پاس ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے ایبسولوٹ کنٹرولر، للہ الواحد القہار، آج حکومت اور آج اختیار جو ہے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو القہار ہے، جو ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ تو اس صورت کا اسلوب جو ہے وہ دعائیہ ہے، ابتدا میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل شے جو اللہ سے مانگی ہے وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ منتہا مقصود تو یہ ہے نا، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس صورت کا اسلوب دعائیہ اور جامع ترین دعا۔ پھر اگلی بڑی اہم بات ہے جو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بلکہ وہ میں لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، متن بھی اس کا۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، گویا کہ جس محفل میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ ارشاد فرمایا یا حدیث قدسی جس میں بیان کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس موجود تھے، اور اپنے کانوں سے انہوں نے سنا اس بات کو جو حضور فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقول، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی۔ اب دیکھیے اگلے الفاظ جو ہیں عام احادیث سے یکسر مختلف ہیں۔ حدیث ہم عام طور پہ اسی سمجھتے ہیں نا جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی کا قول ہے، جو آپ کا عمل ہے، یا کسی عمل کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، برقرار رکھا۔ لیکن حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں۔ آگے جو الفاظ حضور بیان کریں گے وہ اللہ کا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، اور فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ یہ حدیث تو وہ ہے جو والد محترم کو بہت ہی محبوب تھی، ظاہر سورہ فاتحہ کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہو جو باتیں میں نے ابھی آپ کو گنوائی۔ تو ایک موقع پر انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے ایک گلیزڈ پیپر جسے آرٹ پیپر کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ترازو کا نقشہ بنایا تھا، اور اس کے 2 پلڑے تھے، اور ہر پلڑے کے ساتھ 3 لڑیاں تھیں، جیسا کہ ترازو آج کل تو شاید آج کا کوئی ریڑی والا یا کوئی چھابڑے والا ہوگا جس کے پاس ترازو ہو، ورنہ ہر ایک کے پاس جو الیکٹرانک سکیل ہوتا ہے، یہی ترازو ہے جو ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے لیے گویا کہ ایک وہ مونوگرام کی حیثیت رکھتا ہے، یہ علامت ہے عدل و انصاف کی، ترازو، میزان۔ تو بہت ہی خوبصورت تصویر تھی اس کی، جس میں وہ 3 پلڑے، پہلی 3 آیات سورہ فاتحہ کی، پھر دوسرا پلڑا جو ہے سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات، اور جو درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اس ڈنڈی کی شکل میں ہے، ایاک نعبد، واو کے اوپر آ کر وہ گویا کہ وہ مٹھ جسے کہتے ہیں جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے، اور اگلا حصہ وہ ایاک نستعین۔ ایسا خوبصورت توازن تھا اس ترازو کے اندر کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ، جو حضور نے یہ الفاظ آ رہے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب دیکھیے آگے جو تفصیل بیان ہو رہی ہے وہ بالکل وہ 2 پلڑوں کی شکل میں۔ پہلی 3 آیات ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اسی کی حمد ہے، اسی کی کبریائی کا اعلان ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 3 آیات 3 لڑیاں ہیں جس پر وہ پہلا پلڑا جو ہے وہ معلق ہے۔
تو اذا قال العبد، جب بندہ کہتا، اب یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جیسے ہی پہلی آیت مکمل ہوئی اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا، میرے اس بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے، میری ثنا کی ہے. اور حمد کا لفظ جو ہے اس کے اندر شکر کے جذبات موجود. حمدنی عبدی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، وہ سراپا رحمت ہے. اس کی رحمت کی یہ دو شانیں، الرحمن فعلان کے وزن پر، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور رحیم کہ جس کے اندر رحمت جو ہے ایک ابدی اور پرسکون بہاؤ کی شکل میں موجود ہو. تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اس جزا و سزا کے دن کا یکا و تنہا مالک وہ ہے، اختیار اس کے پاس ہوگا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے اس بندے نے میری کبریائی کا اعلان کیا ہے، میرے اختیار کو مانا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. مجدنی، میری بزرگی کا، میری کبریائی کا بیان کیا. یہ 3 آیات مکمل ہوتی ہیں تو گویا کہ بندے کی جو دعا ہے، جو التجا ہے، اس کے رد عمل میں اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا. حمدنی عبدی، اثنى علی عبدی، مجدنی عبدی، 3 آیات. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں اگر نوٹ کیجئے کہ ٹون جو ہے ایک دم چینج ہو گئی. جو اللہ کی طرف سے جواب آیا اس کے اندر ایک گویا کہ جسے آپ کہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اس کے ساتھ ساتھ مالک الملک ہونے کا معاملہ، تمام بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ، صرف اسی کی اطاعت، اسی کی محبت. تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ہی بندے کی زبان سے نکلتا ہے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، اطاعت کو، اور وہ اطاعت جس میں محبت بھی موجود ہو. ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں. جیسے ہی یہ الفاظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی. اب یہ سٹیٹمنٹ جو بندے نے دی ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ معاہدہ ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد جو ہے قول و قرار ہو رہا ہے. بندہ ایک بات کا اقرار کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا، صرف تیری ہی اطاعت کروں گا. اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آج اگر آپ صرف اللہ کی بندگی پر قائم ہو جائیں اور حلال پر قانے رہیں، حرام سے قطعی اجتناب کریں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی پرانے زمانے کا بندہ ہے، شریعت پر عمل پیرا آج کے زمانے میں. جبکہ ہماری معیشت کے اندر سود جو ہے اس کی رگ رگ میں گھسا ہوا ہے، اور یہ شخص اس سے کوسوں دور بانٹتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اپنے کاروبار میں اگر میں اضافے بڑھوتری کے لیے سود کا سہارا حاصل لے لوں تو میں کہیں کا کہیں پہنچ سکتا ہوں. تو ایاک نعبد و ایاک، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ قول و قرار اور معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے میری مدد چاہی ہے، میری استعانت مجھ سے طلب کی ہے، میں نے اپنے بندے کی مدد کی، بشرطے کہ وہ عزم اور ارادے کے ساتھ اپنے اس قول و قرار پر قائم رہے کہ میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا اور میں صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق میں فرمایا گیا جو شخص بھی اللہ کے تقوی پر کاربند رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود فراہم کر دے گا۔ بظاہر کوئی شے اس کے لیے ریچیبل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈ دے گا، اگرچہ آزمائشیں ہیں، کچھ سختیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان اور بطور آزمائش اس پر آئے گی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، ایگزٹ جو ہے فراہم کر دے گا، اس مشکل سے، اس تکلیف سے اللہ اسے نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے مدد فرمائے گا جس کے بارے میں اسے سان گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، جس میں بندے کی طرف سے ایک عہد کا معاملہ ہے، قول و قرار کا معاملہ ہے، عہد بندگی ہے، یہ عہد وفا ہے۔ اے پروردگار، ہم صرف تیرے ہی وفادار رہیں گے، تیرے دین کے وفادار رہیں گے، تیرے رسول کے ساتھ حق وفاداری کو پورا ادا کریں گے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اسی حدیث قدسی کے الفاظ ابھی آگے چل رہے ہیں، اور جب بندہ یہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخری 3 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی، تو قال اللہ تعالی ھذا لعبدی، یہ جو دوسرا پلڑا ہے 3 آیات پر مشتمل، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، ہدایت طلب کی ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، خلوص کے ساتھ اگر ہدایت مانگو گے تو اللہ لازماً راہیاب کرے گا۔ یہ حدیث قدسی بھی گویا کہ وہ ہے جس نے اس سورہ فاتحہ کو ایک خصوصی مقام عطا فرما دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، پوری حدیث جو ہے میں نے بعین ہی آپ کے سامنے پڑھی ہے، تاکہ کم سے کم یہ کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنی نماز میں پڑھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر اللہ کرے کہ وہ کیفیت طاری ہو کہ ایک ایک آیت جو ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر دیا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے کان سن نہیں سکتے، لیکن یہ کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اور آخری بات جو ہے، 7ویں بات اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، اس لیے کہ آخری جو 3 آیات ہیں وہ دعائیہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، میں اپنے رب سے ہدایت کا طالب ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ نہیں جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گم کردہ راہ ہو گئے، آمین۔ اب یہ مسنون الفاظ ہیں، اس کے بارے میں مختلف ہمارے ہاں جو مذاہب ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جو بھی بیت اللہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں عام طور پر آمین کو جہری انداز میں کہا جاتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ آمین کی، گویا کہ آمین کہنے کے سب ہی قائل ہیں، چاروں مذاہب قائل ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جہری ہو یا مخفی انداز میں ہو، آپ زیر لب آمین کہہ دیجئے، لیکن بہرحال آمین کہنا اس کی بات مسنون ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو تمہیدی نوعیت کی بھی تھیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کسی شے کی عظمت کے لیے جو دلیل ہونی چاہیے یا جو دلائل ہونے چاہیے، تو یہ 7 دلائل میں نے آپ کو یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں پوری طرح مستحضر رہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یا نمازوں میں سنتے ہوئے ہمارے اوپر واقعتاً وہ کیفیت صاحب جو ہے ہمارے قلب کے اوپر طاری ہو، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے جیسے بندہ ایک ایک آیت پڑھتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اب آئیے ان تمہیدی باتوں کے بعد اب ذرا آئیے اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں۔ سب سے پہلا لفظ جو یہاں آیا الحمد، پہلی آیت اس کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، حامیم اور دال، اگرچہ ہم جو یہاں سلسلہ درس میں تکمیل کر چکے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی، تو اس میں یہ باتیں بارہا بیان ہوتی رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو ازبر بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے
کہ یاد دہانی بھی ہے، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ریپیٹیشن بھی ہے. جیسے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تصریف کیسے کہتے ہیں؟ بار بار ایک بات کو مختلف اسلوب میں بیان کرنا. تو یہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بطور تذکرہ ہے، بطور یاد دہانی ہے. حمد اصل میں کہتے ہیں تعریف یا ثنا. ہمارے ہاں عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تعریف ہے، سپاس ہے، ثنا ہے، اسی طرح توصیف ہے. لیکن یہ کہ حمد کے اندر صرف یہ مفہوم نہیں ہے، یہ بہت جامع لفظ ہے. تعریف بھی اللہ کے لیے ہے، ثنا بھی اللہ کے لیے ہے، سپاس کل کا کل اللہ کے لیے. لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے الفاظ کے ساتھ. الحمدللہ، کل حمد. فوراً ہم ساتھی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کل حمد اور کل شکر ہے اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے. تو حمد کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر صرف تعریف، ثنا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ شکر کے جذبات. تعریف ہوگی زبان کے ذریعے. کسی شے کو آپ کو بڑا خوبصورت پھورا آپ نے دیکھا، بہت ہی خوبصورت پرندہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا. آج کل تو چونکہ کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو کیسے ہے ایسی خوبصورتی ہوتی ہے پرندوں کے اندر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. شاید ہمارے کمپیوٹرز جو ہیں ان رنگوں کا انالیسز نہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دیے ہیں پروں کی شکل میں. اسی طرح سمندری مخلوق ہے، ایسی خوبصورت مچھلیاں اور ایسے ایسے ان کے اندر رنگ. تو کسی خوبصورت شے کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے. اور ظاہر یہ زبان سے الفاظ استعمال ہوں گے. یہ دو الفاظ جو ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان. یہ سبحان اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ میزان اور ترازو، وہ میزان جو قیامت کے دن نصب ہوگی، اس کے پلڑے کو نصف بھر دیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ تملأہ وتملأ ما فی السماوات وما فی الارض. اور کلمہ الحمدللہ جو ہے نہ صرف یہ کہ اس میزان کو پوری طرح بھر دیتا ہے بلکہ اس پوری کائنات کے اوپر محیط ہے. الحمدللہ کے الفاظ. سبحان اللہ بھی تو اللہ کی تعریف ہے. اللہ پاک ہے، کس شے سے پاک ہے؟ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اس کی ذات. ہر وہ کمزوری جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کی ذات اس سے مبرہ ہے، اس سے پاک ہے. اور الحمد کیا ہے کہ کل حمد، کل تعریف، کل صفات، کل کا کل خیر، سب کا سب جمع کر لیں تو اللہ کی ذات میں موجود. تو جو میں عرض کر رہا تھا یہ الحمد کے اندر جو ہے وہ صرف تعریف اور سپاس یا ثنا جو ہے وہ نہیں بلکہ شکر کے جذبات. قرآن حکیم میں بے شمار مقامات موجود ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 80 برس سے تجاوز ہو گئے، اللہ نے کسی اولاد سے نہیں نوازا. اور خاص طور پر دل میں خواہش موجود تھی اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا عطا فرما دے تاکہ یہ خانوادہ نبوت جو ہے یہ پیغام اور یہ میسج آگے اگلی نسلوں تک پہنچ سکے. کسی باپ کے دل کی خواہش یہ کہ اللہ نے جو پیغام مجھ تک پہنچایا ہے، جو ہدایت مجھ تک پہنچی ہے، وہ میری نسل میں آگے بھی لوگوں کو منتقل ہو. حضرت ابراہیم کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی، وہ ولادت ہوئی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس بڑھاپے کے باوجود کل شکر اور کل تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ جبکہ بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے کہ میرے ہاں اولاد ہو سکتی. حضرت سارہ جو تھی حضرت اسحاق کی والدہ، وہ تو بانچ رہی ساری عمر، ان کی عمر بھی 80 برس ہو چکی. ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت حاجرہ جو ہے اتنی زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم تو تقریباً 85 برس سے اوپر کے ہو چکے تھے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا. تو وہاں کلمات شکر ہیں، صرف تعریف نہیں ہے.
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل تعریف ہی نہیں، کل شکر ہے اس ذات کے لیے جس نے اس بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کر دیے۔ اور بے شمار ترانہ حمد ہے۔ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے اور اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جو ہے انہیں خوش آمدید کہے گی، فرشتے بھی جو ہے وہ ثقیلاً سلاماً سلاما، سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں ہوں گی، یہ آوازیں جو ہیں گونج رہی ہوں گی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ تو اس موقع پر اہل جنت کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل تعریف، کل شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں یہاں جنت تک پہنچا دیا، جس کی دعا ہم کرتے تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یہ مسنون دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ کے لبوں سے یہ دعا نکلی ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے نا۔ اے پروردگار، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا طالب ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں آج جنت تک پہنچا دیا، ہم سے راضی ہو گیا۔ پھر کتنی ہی مسنون دعائیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ صبح آنکھ کھلی، زبان پر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ شعوری طور پر کوشش کیجئے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے یہ مسنون الفاظ آپ کی زبان پر رواں ہو جائیں، ایک گویا کہ نسبت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسنون الفاظ، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ یہاں صرف تعریف کے ترجمے سے کام نہیں چل رہا، کل شکر ہے اس ذات کا۔ تعریف تو ہے ہی ہے، کل شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم پر موت طاری ہو چکی تھی۔ یہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نیند ہی کے دوران جو ہے ایک چھوٹی سی فصیل جو ہے اسے عبور کر کے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ قریب میں موجود اگر بیوی ہے اسے بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی چیخ پکار نہیں، کوئی آہ فغاں نہیں، کوئی کرب نہیں، کوئی دہائی نہیں، گویا کہ نیند ہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں ان کی روح بھی قبض کر لی۔ شعور تو قبض ہوتا ہے انسان کا نیند کی حالت میں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسان سے اس کے شعور کو نیند کی حالت میں، اور موت کے وقت اس سے قبض کر لیا جاتا ہے اس کا شعور بھی اور اس کی جان بھی۔ گویا کہ اس حوالے سے موت جو ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہے جس میں صرف شعور نہیں گیا بلکہ انسان کی جان بھی نکل گئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے روح پرواز کر گئی، روح بھی جان کے ساتھ نکلے گی نا، روح کی الگ حیثیت ہے۔ وہ جسد خاکی جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ اسی زمین کے پیٹ سے ہم تمہیں نکال کر کھڑا کر دیں گے، کس لیے؟ محاسبے کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ اور اسی طرح آپ بیت الخلاء گئے ہیں، وہی مسنون الفاظ، جسم کی فضلات اور نجاستیں جسم سے خارج ہو گئیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ صرف مقام تعریف نہیں ہے، مقام شکر بھی ہے۔ کس معنی میں؟ اگر یہ فضلات کہیں جسم کے اندر رہ جاتے تو کیا قیامت برپا ہوتی، آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو متعفن ہو کر اور گیسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو کر ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ دھماکے سے پھٹ جائے۔ ہم اسے بلا نیچرل قسم کا پروسیس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں واقعتاً دل کے گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان نے اجابت کے بعد ایک بڑا سکون اسے حاصل ہو گیا کہ جسم کی نجاستیں، اس کے فضلات جو ہے وہ نکل گئے۔ الحمدللہ الذی اذھب، یہ بھی مقام شکر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکمل ترین دعا ہے، کامل ترین دعا ہے، اور دعا کا آغاز ہوگا اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی مدح سے، اس کی توصیف سے، اس کی تعریف سے، اس کے لیے جذبات شکر سے۔ تو کل حمد، کل ثنا، الف لام حمد پر جو ہے آ گیا، اس نے گویا کہ اسے مخصوص کر دیا۔ کل کی کل حمد، کل سپاس، کل ثنا،
کل تعریف اللہ کے لیے، للہ، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان تو ایک گندے پانی کی بوند تھا نا، اسے ماں کے رحم کے اندر پرورش دے کر ایک مکمل نوزائیدہ بچے کی شکل میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ نے کیا۔ ماں کے پیٹ میں اس کے لیے روزی کا اہتمام کیسے کیا؟ اللہ نے۔ اور جیسے ہی ولادت ہوئی تو ماں کی چھاتیوں کے اندر اس کے لیے غذا کس نے فراہم کی؟ یہ ربوبیت ہے۔ کسی شے کی تخلیق کرنے کے بعد بس معطل ہو جانا، فارغ ہو جانا، وہ نہیں، بلکہ اس کی نشو و نما بھی ہے، اس کو پروان چڑھانا بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے تربیت، تربیت کیا ہے؟ جس میں نشو و نما ہو رہی ہے انسان کے فکر کی، اس کی سوچ کی، اس کی عادات کی۔ تو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ بہت جامع اصطلاح ہے رب کی۔ خالق بھی وہ ذات ہے، مالک بھی وہ ذات ہے، روزی رساں بھی وہ ہے، اور تمام احتیاجوں کو پورا کرنے والی بھی وہ ذات ہے۔ ان سب پر محیط ہے رب۔ اگرچہ رب عام طور پر مالک کو کہا جاتا ہے، رب البیت، گھر کا مالک، رب السماوات والارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات کا مالک، جس نے نہ صرف یہ کہ اس کی تخلیق کی ہے، بلکہ بڑے بڑے کروں کو ایک ایسے مضبوط نظام کے اندر جکڑ دیا ہے کہ وہ اپنے مدار سے سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے۔ ایک ایک گلیکسیز جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ ستارے موجود ہیں، وہ بھی اپنے مدار میں، پوری کی پوری گلیکسی جو ہے وہ بھی اپنے ایک مدار کے اندر گردش کر رہی ہے۔ ہر ستارہ جو ہے وہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے جس زمین پر ہم رہتے ہیں اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور پھر سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اور یہ سورج جو ہے اپنے پورے وہ شمسی خاندان جو ہے جس میں 9 سیارے موجود ہیں، ان میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے، ان کو لے کر کسی اور شے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور پھر وہ بڑی گلیکسی وجود میں آتی ہے جس کے اندر ملینز آف سٹارز ہیں، اور ان گلیکسیز کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اب جو فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بلینز میں ہیں، ملینز نہیں، بلینز میں۔ تو اس کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ وہ ہے جو اس پورے جہان کا، اس کائنات کا رب ہے۔ کل حمد اس اللہ کے لیے، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے جس نے اس کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ اس میں جو مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہم تو صرف انسانوں کو، حیوانات کو، چرند کو، پرند کو، بحری مخلوق کو جانتے ہیں نا، جنات بھی تو ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو نوری الاصل ہیں۔ صرف فرشتوں کی تعداد کو اگر آپ کہیں اپنے ذہن میں کوئی نقشہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کو کسی طرح تصور نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں جا کر ہماری کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کائنات کا رب، رب العالمین، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اپنے خالق خود نہیں ہو۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سورہ واقعہ ہم نے پڑھی تھی۔ وہ جو نطفے اور اووم کے امتزاج سے جو اب زائگوٹ بن رہا ہے، جو ایمبریو بن رہا ہے، اس کو مختلف مدارس سے گزار کر پورے ایک انسانی ہیولے میں تبدیل کرنا، کیا یہ کام تم نے کیا تھا یا ہم نے کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ وہ تو 3 پردوں کے اندر بالکل بند، سیاہ اندھیری رات اندر ہے ماں کی پیٹ کے اندر، اور وہاں نشو و نما کرنے والا، خد و خال بنانے والا، نقش و نگار بنانے والا کون سی ذات ہے؟ تو کل تعریف، کل ثنا، کل حمد، کل شکر اس ذات کے لیے، للہ رب العالمین، تو جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ اب چونکہ سلسلہ درس دوبارہ شروع ہوا تو یہ اللہ کے لفظ پر بھی ذرا تھوڑا سا، ویسے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں بار یہ قرآن حکیم میں لفظ اللہ آیا،
پہلی رائے تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات کہہ لیجئے یا جسے ہم اسم علم کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، سب کو معلوم ہے الہ معبود، تو الہ کے ساتھ الف لام اگر شروع میں ایڈ کر دیں تو یہ الالہ بن گیا، جو گویا کہ آگے مزید اس کے اندر جو ادغام ہوا تو اللہ بن گیا، الالہ، صرف معبود نہیں، معبود حقیقی، الالہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ الہ یلہ کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی احتیاج سے مجبور ہو کر اگر کسی طرف بھاگتا ہے، لپکتا ہے، جس کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ کسی گائے کا، بھینس کا، کسی بکری کا بچہ اپنی ماں سے جدا کر دیا جائے، ابھی وہ دودھ پیتا، اسے معلوم ہے کہ میری خوراک اللہ نے میری ماں کے تھنوں میں رکھی ہے، لہذا جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کی طرف جائے گا۔ الیہ الفصیل الی امہ، گویا کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے، خواہ وہ بکری کا ہو، اونٹ کا بچہ ہو، وہ اپنی ماں کی طرف جس طرح لپکتا ہے، وہ لپکنا ہے کسی ایسی ذات کی طرف جس کی طرف انسان اپنی احتیاج سے مجبور ہو کر رجوع کرتا ہے، الہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے والہانہ، وہ ذات جس کے والہانہ محبت کی جائے جس کے ساتھ، وہ اللہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، وہ ذات کے جس کا تصور کرتے ہوئے انسان تحیر میں ڈوب جائے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس نے یہ وسیع و عریض کائنات پیدا کی، وہ خود کیسا ہوگا، انسانی ذہن جواب دے جاتا ہے۔ جس نے اس کائنات کی تخلیقی جو نقشہ بھی میں نے آپ کے سامنے کھینچا، تو وہ خود کیسا ہوگا، اس کی ذات کیسی ہوگی؟ تو وہ ذات کے جس کا تصور کر کے انسان متحیر ہو جائے، حیرت میں ڈوب جائے، وہ ذات ہے اللہ کی۔ تو یہ مختلف جو اس کے معانی یا مختلف چیزیں جو اس سے مفہوم لیا گیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل شکر، کل سپاس، کل ثانی اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پہلی آیت یہاں مکمل ہوئی، لیکن ہمارا زیادہ وقت جو ہے آج اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے لیے جو دلائل میرے پاس موجود تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن حکیم کی عظمت، اس کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں مستحضر رہے، بلکہ ہم جب بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں یا اسے سنیں تو اس کا استحضار جو ہمارے دلوں میں موجود رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔